قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا وهو العمل المطابق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله وأن هذا الأمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لمن عمل صالحا، جو آدمی صالح عمل، اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس کو ہم اچھا کہیں وہ اچھا نہیں ہوتا. وَهُوَ الْعَمَلُ الْمُطَابِقُ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، جو عمل اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کے مطابق ہو وہ ہے عمل صالح. اگر وہ قرآن اور حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے ہمیں دیکھنے میں وہ بڑا اچھا عمل لگے لیکن وہ عمل صالح اللہ کے ہاں نہیں ہوتا ہے. بہت سارے جیسے آج کل لوگوں نے اعمال کا اضافہ کیا ہوا ہے، لیکن جو چیزیں سنت سے ثابت نہ ہوں وہ بظاہر کتنا اچھی کیوں نہ ہوں وہ اعمال صالحہ میں شمار نہیں ہوتی. اعمال صالحہ میں شرط ہے کہ ان یکون کتاب اللہ کے قرآن کا حکم ہو یا حضور کی سنت کا حکم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا، اذان ہے تو یہ عمل صالح ہے کہ اذان دینے والے جو ہیں قیامت میں اللہ ان کو بڑے عظیم درجے عطا فرمائیں گے. لیکن اب اذان سے پہلے جو ہم نے اعمال بنا رکھے ہیں، صلاۃ السلام پڑھو، بعد میں صلاۃ السلام پڑھو، درود چارج پڑھو، یہ اعمال صالحہ نہیں بلکہ یہ بدعات ہیں، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اذان سے پہلے صلاۃ السلام دین ہے تو اللہ کے نبی نے دین نہیں سکھایا، اور اگر نہیں سکھایا تو یہ دین نہیں. بس ایک موٹی سی بات. اب کوئی آدمی لا کہے یہ اچھی بات ہے اور اچھا عمل ہے اور کیا حرج ہے، اور اس سے دین نہیں ثابت ہے. دین کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا قرآن یا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلفائے راشدین کا جو عمل ہے وہ بھی حضور کی سنت. اسی طرح صحابہ کا اجماع ہے، خیر القرون کا اجماع ہے، وہ بھی حضور کی سنت. تو جس عمل پہ سنت کی مہر لگی ہوگی وہی اوپر جائے گا. ایک بات یاد رکھیں. اب ایک آدمی کہے جی طواف کے 7 چکر ہیں، عبادت ہے، میں 9 چکر لگایا کروں گا، تو وہ بدعت ہے اور جہنم ہے. کیونکہ سنت جو ہے وہ ساتھ ہے، نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. جس بات پہ حضور نے مہر لگا دی ہے، حضور کے دین کی مہر کو کون توڑ سکتا ہے؟ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ عمل صالح کرے گا، لیکن شرط ہے وَقَلْبُهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کے دل میں اللہ کے رسول سے ایمان بھی ہو. کیونکہ بعض عمل کافر بھی اچھے کرتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، اور ریلیف فنڈ میں مدد کرتے ہیں، دکھیاروں کی مدد کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. بڑا اچھا عمل ہے، لیکن وہ قیامت میں اجر نہیں ملے گا کیونکہ ایمان نہیں ہے. جب وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو اللہ بدلہ کیوں دے؟ ان کا ایمان دنیا میں ہے تو اللہ دنیا میں ان کو بدلہ دے دیتے ہیں. اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم دنیا دیتے ہیں، اور جو آخرت مانگے گا اس کو آخرت دیں.
وَأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ مَشْرُوعٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو عمل اللہ کی طرف سے ہے، جو بندہ اس پہ کام کرے گا، یحییہ اللہ حیاۃ طیبۃ فی الدنیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، وَأَن یجزیہ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَهُ فِی الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور قیامت والے دن بھی اللہ اس کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب حیات طیبہ کیا ہے؟ یعنی پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی یہ کیا ہے؟ فالحیات الطیبۃ تشمل وجوہ الراحۃ من ای جہۃ کانت، کہ حیات طیبہ سے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ اس کو سکھ دیں گے، اللہ راحت دیں گے، اللہ اطمینان دیں گے۔ لیکن یاد رکھو، بعض لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں لیکن تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے عباد صالحین ہیں لیکن بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو یہ ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ مومن ہر حال میں اچھا ہے، اگر دکھ ہے صبر کرے گا تب بھی اچھا ہے، اگر اللہ سکھ دیں گے شکر کرے گا تب بھی اچھا ہے۔ یعنی مومن تو ہر حال میں مطمئن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے اس کو کسی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی ٹرنکولائزر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَإِن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وہ سمجھتا ہے میرے اللہ کا فیصلہ ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہمیں کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا ولی و ناصر ہے، اسی پہ ہمارا توکل ہے، اسی پہ ہمارا وقد روي عن ابن عباس وجماعة رضي الله عنهم أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ حیاتاً طیبتاً، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ یرزقہم الرزق الطیب، اللہ ان کو حلال رزق دیں گے۔ تو حلال رزق کا ملنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جو اس دور میں تو میرے خیال میں کم لوگوں کو میسر ہے، الا قلیل من عبادی الشکور، مگر وہ بندے اللہ کے جو بہت تھوڑے ہیں، ورنہ آج کل رزق حلال کا ملنا جو ہے وہ جوشی، خوش نصیب ہوں گے جن کو ملتا ہوگا۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ فسرها بالقناعۃ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حیاتاً طیبتاً کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ اس کو قناعت نصیب فرماتے ہیں کہ تھوڑا ہے وہ راضی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کروڑوں ہیں پھر بھی آرام نہیں ملتا، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، غریب جب تک گولی نہ کھائے، گولیاں کھا کے بھی 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتے ہیں، پریشان ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے پہ ایک مومن ہے، ایمان والا ہے، اعمال صالحہ پہ، وہ پتھر پہ سوتا ہے، حرم میں نماز پڑھ کے یہیں قالین پہ سر رکھے گا اسی وقت سو جائے گا، باہر فٹ پاتھ پہ سو جائے گا، آرام کی نیند لے لے گا۔ تو فرمایا یہ قناعت جو ہے یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، اسی لیے ہے کہ القناعۃ کنز، قناعت جو ہے یہ خود ایک خزانہ ہے۔ اس لیے ایک دعا ہے میرے محبوب کی، رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، میرا اللہ جو مجھے رزق دیا ہے قناعت نصیب فرما، اسی میں برکت عطا فرما، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو اس سے بہتر عطا فرما۔ تو یہ قناعت جو ہے یہ حیات طیبہ ہے۔ وقضا قال ابن عباس واکرمۃ ووهب بن منبہ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس انها هي السعادۃ، کہ اللہ پاک اس کو سعادت نصیب فرماتے۔ وقال الحسن ومجاہد وقتادہ لا يطيب لأحد حیاة الا في الجنہ، حضرت حسن اور قتادہ فرماتی ہیں حیاتاً طیباً کا معنی یہ ہے اللہ جنت دیں گے، کیونکہ جنت سے حیات طیبہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں لاکھ سکھ ملے لیکن کوئی نہ کوئی دکھ تو آئے گا، لیکن ایک جنت ہے کہ جہاں سکھ ہی سکھ ہے، راحت ہی راحت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وقال الضحاک هي الرزق الحلال والعبادۃ فی الدنیا،
کہ رزق حلال اور دنیا میں اللہ کی عبادت۔ وقال الضحاک ایضا هی العمل بالطاعۃ والانشراح بها۔ حضرت ضحاک فرماتی ہیں حیاتاً طیبتاً کا معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی اور دل کھل جاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں دل کو تسکین ملتی۔ والصحیح ان الحیات الطیبۃ تشمل ھذا کلہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے اقوال ہیں سارے ٹھیک ہیں، یہ سب حیات طیبہ، قناعت بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، اور آخرت میں جنت بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت بھی ہے، سعادت بھی ہے، عبادت، یہ سب حیات طیبہ میں شامل۔ تو تمام اقوال جو ہیں متقاربۃ المعنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو قناعت عطا فرماتے ہیں، اپنی ذات پہ یقین عطا فرماتے ہیں، یہ دنیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے تاریخوں میں کہ ایک بندے نے حضرت کی خدمت میں اس دور میں کچھ اشرفیاں سونے کی پیش کی، تو حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا فقیر کو تو ضرورت ہے نہیں، اتنے سارے پیسے میں کیا کروں، میری تو ضرورت ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ مہربانی فرما کے قبول فرما لیں اور پھر مدرسے میں دے دیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں مدرسے میں تو ہر وقت حاجت ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ بھائی مدرسہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، اور مدرسے میں جو منتظمین ہیں، جو خزانچی ہیں، وہ بھی جانتے ہو، وہاں جا کے جمع کرا دو، مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تم مجھے دو اور میں مدرسے میں دوں، خود جا کے مدرسے کو دے دو۔ وہ حضرت کا بڑا عقیدت مند تھا، حضرت سے محبت رکھتا تھا، اس نے کہا حضرت نے یہ بھی نہ کیا وہ بھی نہ کیا، میرا مقصد تھا حضرت لے تو لینا کسی کو دے دیں، لیکن حضرت نے تو لینا بھی قبول نہ فرمایا۔ تو اس نے یہ کیا کہ بیٹھا رہا، اور جب حضرت نماز کے لیے تشریف لے گئے، مسجد کے باہر حضرت نے جوتے اتارے، تو اس نے آرام سے چپکے سے حضرت کے جوتوں میں وہ جو سونے کی گنیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، وہ اندر رکھ دی اور نماز میں شامل ہو گیا، نماز سلام پھیرا، السلام علیکم، چلا گیا۔ اب شریعت میں سنت یہ ہے کہ آدمی جب جوتا پہنے تو اس کو پہلے ہلا لے، کیوں ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑا ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی چیز ہو۔ تو حضور حضرت جب تشریف لائے تو آپ نے جوتے کو جو مارا پاؤں سے تو وہ ساری گنیاں باہر آ پڑیں۔ تو حضرت مسکرانے لگے، فرمایا کہ جو اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ملتی نہیں، اور جو اس سے بھاگتے ہیں ان کے پاؤں پڑتی ہے۔ بھائی یہ دنیا کا رواج ہے، اس کے پیچھے بھاگو تو یہ اور آگے بھاگتی، اور اگر اس کو ٹھکرا دو تو یہ پھر پاؤں میں آگے بڑھتی۔ تو فرمایا بھی اٹھا دو اور مدرسے میں جمع کرا دو، اللہ کا بندہ تو یہ ایک نیا طریقہ اختیار کر کے بھاگ دیا۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے ایمان کا پرواہ ہی نہیں، کچھ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرت خلیفہ صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی، مجاہد بھی، عابد بھی، شیخ بھی، بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے، میرے والد صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دن رات کو تنہائی میں ایک آدمی آیا، وہ کئی دن سے وہی لنگر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت میں کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کاغذ نکالا، اس نے کہا حضرت یہ سونے کا نسخہ ہے، اتنے دن سے میں لنگر میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں 500 400 500 آدمی صبح شام رات کھانے پہ بیٹھا ہے، لنگر چل رہا ہے، اور ذریعہ آمدنی ہے کوئی نہیں۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں حضرت کی خدمت میں یہ نسخہ پیش کر دوں تاکہ لنگر اور آسانی سے چلے گا۔ تو حضرت کپڑا وہ چادر پڑی ہوتی تھی، فرمایا بھائی اس کے کونے میں باندھ دو۔ تو اس نے کونے میں وہ باندھ دیا، اور اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو شبہ ہو کہ یہ نسخہ غلط ہے تو کسی خلیفہ کو بھیج کے یہ دوائیں جو میں نے لکھی ہیں منگوا لیں، اور میں 2-4 دن اور رہ جاتا ہوں اور آپ کے سامنے بنا کے دے دوں گا، لنگر کے کام آئے گی، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ایک نسخہ ہے، میں جانتا ہوں کہ میں آتا تو آپ فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے دل میں جذبات آئے، ورنہ کون کسی کو سونے کا نسخہ بتلاتا ہے؟ بھائی لوگ مر جاتے ہیں، قبر میں لے جاتے ہیں، اولاد کو بھی نہیں بتلاتے۔
وہ بندہ خوش ہو گیا، چلا گیا، اور باہر جا کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں شک آیا کہ یہ مولوی لوگ ظاہر میں تو بڑے بنتے ہیں نا، جب میں ادھر جاؤں گا تو یہ نسخے کو تو پتہ نہیں چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، کتاب پہ لکھیں گے، بار بار پڑھیں گے، سونے کا نسخہ مذاق تھوڑی ہے۔ تو حضرت نے بڑے آرام سے اس کپڑے کو کھولا، اور سردیوں کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، اور کپڑے سے یوں کیا تو وہ کاغذ آگ میں جل کے جل گیا۔ تو وہ بیچارہ دیکھ رہا تھا، اس کی دوپہر کھڑے کھڑے چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا یار یہ کوئی عجیب بات ہے، سونے کا نسخہ پڑا ہی نہیں اور آگ میں بھی جلا دیا۔ تو حضرت نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کہا حضرت یہ سونے کا نسخہ تھا۔ فرمایا اللہ کے بندے، اب تک تو لنگر چلتا تھا اللہ کے اعتماد پہ، اللہ کے توکل پہ، اب بدبخت میں سونے پہ آ جاؤں، اللہ کو چھوڑ دوں؟ اب میرا اعتماد جو ہے وہ سونے پہ آ جائے کہ سونے سے میرا لنگر چلے گا۔ پہلے تو چلتا تھا اللہ کے یقین پہ، تو تم مجھے گمراہ کرنے کے لیے آئے ہو، نکل جاؤ گے۔ تو جن لوگوں کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ ان باتوں کے خیال ہی نہیں کرتے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا چیز، کسی نے کیا دیا ہے یا کسی نے کیا دیا۔ اسی محرم مکہ میں کوئی باہر سے بادشاہ آئے، اللہ عالم پرانی بات ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور ہمارے بہت ہی مہربان بھی تھے، اور ایک لحاظ سے میرے وہ ادباً استاذ بھی تھے، اور علماء اہل حدیث میں بہت بڑے عالم تھے۔ ابو محمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ وہ بڑے عالم تھے، اہل حدیث تھے لیکن بڑے عالم تھے، اور پرانے علماء میں سے۔ تو والد صاحب سے ان کی بہت دوستی تھی، بڑا پیار تھا، لڑتے بھی روز تھے کیونکہ یہ حنفی وہ اہل حدیث، روز مسائل پہ جھگڑتے، لیکن محبت بھی بڑی تھی، پیار بھی بڑا تھا۔ کیونکہ وہاں پاکستان میں بھی ہمسائے تھے، درمیان میں 30 میل کا فاصلہ تھا، تو ایک دوسرے سے اتنی پیار تھا، اللہ دونوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ والد صاحب آتے، ان کا درس وہاں ہوتا تھا، تو والد صاحب گھر سے آتے تو ان کے پاس بیٹھ جاتے، پھر مغرب کو یہاں تشریف لے آتے، اپنا درس دیتے، وہ اپنا درس۔ تو اس بادشاہ کوئی باہر سے آیا، اس نے دعوت کی سب علماء، تو حضرت شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ وہ دعوت نامہ لے کے خود آئے، اور آ کے والد صاحب سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب تم بلوچ آدمی ہو، ہر وقت لڑی کرتے ہو، ہر وقت ضد کرتے ہو، ہر وقت بھی بندے کو بلوچ نہیں بننا چاہیے، کبھی تو خدا کے بندے نیچے اترا کرو، جب آؤ بس معلوم ہوتا ہے مرچوں پہ بیٹھے ہو، اور غصہ اور جلال، اور یہ دعوت آئی ہے، انکار نہیں کرنا، اس دعوت پہ ضرور جانا ہے۔ بھائی صاحب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بادشاہ ہے، انہوں نے دعوت کی ہے، ہم نہیں جائیں گے برا منائیں گے، اور پھر دعوت ہے، دعوت پہ جانا سنت ہے، اس لیے میں خود آیا ہوں کہ تم ضد کرو گے، تم نہیں جاؤ گے، میں تمہیں لے کے جاؤں۔ تو والد صاحب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اللہ کے بندے، دعوت تو کل ہے، تم آج مجھے لے کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی بس آپ مہربانی کریں، اور وقت پہ حرم کے فلاں دروازے پہ اکٹھے ہوں گے، اکٹھے چلیں گے دونوں بھائی۔ والد صاحب نے تھوڑا جانا تھا، وہ تو نہ گئے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد حضرت شیخ عبد الحق تشریف لائے، اور کہنے لگے کہ بھائی آپ نہیں آئے لیکن اچھا کیا گیا۔ بھائی حال سناؤ، آج بادشاہوں کی دعوتیں کھا کے آئے ہو، آج تو تمہارا، اس نے کہا حضرت بادشاہوں کی دعوتیں، نہ ہمیں بیٹھنے کے آداب، نہ بولنے کے آداب، نہ کھانے کا طریقہ ہے، بھئی ہم فقیر لوگ، مولوی لوگ، کبھی اتنی بڑی دعوتیں نہیں کھائے، ہمیں کیا پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے کھانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ ایک تو وہ پریشانی رہی، ڈر کے مارے کھا نہیں سکے کہ لوگ سمجھیں بے وقوف ہے، ان کو کھانا نہیں آتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک لفافہ پکڑایا، اور اس میں 500 ریال ہدیہ پیش کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو والد صاحب مسکرائے، کہنے لگے بھائی صاحب پھر اچھا ہوا نا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دعا کی کہ اچھا ہوا کہ تم نہیں آئے، تم وہاں شور کرتے اور گڑبڑ ہو جاتا مسئلہ، تم چپ نہ بیٹھتے، کیوں میں 2 گھنٹے انتظار کرائیے، تم کہاں روٹی کے لیے 2 گھنٹے بیٹھنے والے آتے؟ میں نے کہا اچھا ہوا میرا بھائی نہیں آیا، نہ یہاں سب کو خراب کرتا ہوں۔ تو والد صاحب مسکرائے اور فرمایا عبد الحق تم بادشاہوں کے دروازے پہ گئے، اور میں بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، اور ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتا کوئی نہیں، مصلے کے نیچے کوئی بندہ لفافہ رکھ گیا، نکالو کیا ہے دیکھو۔ تو وہ مولوی صاحب نے ہی نکالا، تو اس میں 2000 ریال کوئی ہدیہ رکھ کے لکھ گیا ہدیہ ہے آپ کے۔
تو فرمایا کہ بھائی سے بھی بچا اور 2000 اللہ نے دروازے پہ بھیجا اور میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لفافہ دیکھا بھی نہیں، اور تم وہاں گئے ملا بھی 500، بتاؤ کون فائدے میں رہا؟ تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے بھائی اچھا یہ لفافہ تو مجھے دے دو، پھر دیکھتے ہیں فائدے میں کون رہا۔ بھائی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ایک ایک مسئلوں پہ لڑیں، وہ تو عالم تھے، ان کی اختلاف ہوتے تھے تو علم کے اختلاف ہوتے تھے، دلائل کی جنگ ہوتی تھی، قرآن و حدیث پیش ہوتے تھے، اور کوئی لڑائی نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں، ایک دوسرے سے اتنا محبت ہے، پیار ہے، اور ایک ایک مسئلے پہ لڑائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تمام ائمہ کرام، تمام ائمہ محدثین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ فقہا کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جو علماء فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں دعا کرو اللہ ہم سے دین کا کام لے، اللہ استقامت نصیب فرمائے، اور قیامت تک اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ بس یہ دعا، یہ بڑی ذلت ہے بندے کے آگے ہاتھ پھیلا، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں۔ بس دعا کیا کرو اللہ اس ذلت سے بچائے، اللہ دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ بس یہ دعا کیا کرے، اس کے خزانے میں کمی ہے بھائی، یعنی وہ یہودیوں کو دے سکتا ہے، نصرانیوں کو دے سکتا ہے، ہندوؤں کو دے سکتا ہے، اپنے قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دے گا۔ بس جب ایمان نہ ہو، جب ہم نے بھیک مانگنا دریا بنا رکھا ہو کہ روز بھاگو اور چندہ اور چندہ اور چندہ اور چندہ، اللہ کہتا ہے تو گندا اور یہی تیرا دھندا، بس اسی میں پڑے رہو۔ اور جنہوں نے کسی کے دروازے پہ نہیں مانگا، ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، بڑے بڑے سرمایہ دار دروازوں پہ، اور وہ آگے منتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے مجھے نہیں ضرورت ہے باقی۔ تو اس لیے دعا کر اللہ اپنے خزائن السماوات والارض سے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دادم حیات کسی بھی بندے کے آگے رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یہ ہے حیات طیبہ، کما جاء فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني شعبيد بن شريك عن النبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں حضور پاک نے فرمایا قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، من اسلم، جو اسلام میں آ گیا۔ اللہ نے جس کو ایسا رزق عطا فرمایا کہ برابر سرابر، یعنی محتاج نہیں ہے، بس جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ قناعت بھی نصیب ہو گئی، وہ اسی پہ راضی ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میرے اللہ نے اتنا لکھا ہے میں اسی پہ راضی ہوں، میرے اللہ نے میرے رزق میں اتنا لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ سابقہ کتابوں میں، سابقہ کتب میں ایک روایت مبارک ملتی ہے، حدیث الہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ اے آدم کے بیٹے تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو۔ وقسمت رزقک فلا تتعب، اور تیرا رزق میں نے لکھ دیا ہے بلا وجہ مشقت نہ کرو، بس کام کرو۔ یہ کیا ہے کہ ہر وقت پیسہ 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 پاگل ہو جاؤ، بس کام کرو، اسباب ہیں باقی رزق دینے والا وہ ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، وہ چاہے تو اسی میں برکت دے دے، وہ چاہے تو اس کو برباد کر دے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دیں اور جس سے چاہے رزق کے دروازے تنگ کر دیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ رواہ مسلم، امام مسلم نے بھی حدیث نقل فرمائی من حدیث عبداللہ ابن یزید المقری المقرئ به، وروى الترمذی والنسائی من حدیث ابی علی النبی علی الجہنی
عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من هدي للإسلام. اللہ وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی. وَقَالَ عَيْشُهُ كَفَافًا اور اس کا کھانا پینا گزارا ہے برابر برابر. وَقَنَّعَ بِهِ اور قناعت ہے. وقال ابن زياد حديث صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا عمام بن يحيى عن قتادة عن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة بها في الدنيا ويصاب عليها في الآخرة وأما الكافر يطمس حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة بها خيرا من فضل إخراجه مسلم. حضرت انس مالک فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پہ نقصان نہیں فرمائیں گے، اس کی نیکی کم نہیں کریں گے، اس کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی اس پہ اجر دیں گے. البتہ اگر کافر ہے وہ دنیا میں نیکی کرے گا تو دنیا میں مل جائے گی، لیکن جب آخرت میں جائے گا تو وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا جس کا اس کو بدلہ دیا جائے. ان فرض بِإِخْرَاجِ مسلم، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا قراءة القرآن يستعيذوا بالله من الشیطان الرجیم. وهذا امر ندب ليس بواجب، اللہ کا امر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھلایا کہ امت کو بتلا دیں اذا ارادوا قراءة القرآن، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا امر، امر کا صیغہ ہے. اللہ نے فرمایا فاستعذ، یہ امر ہے، لیکن علماء فرماتی ہیں امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں. یعنی اگر کسی نے نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے. حق الاجماع ولا ذلك ابو جعفر بن جرير وغيره من الائمه. وقد قدمنا الاحاديث الوارده في الاستعاذه مبسوطه في اول التفسير ولله الحمد والمنه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استعاذہ کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں میں نے تفسیر کے اول میں بڑی تفصیل سے لکھ دی ہیں. اگر پڑھنا چاہو تو وہاں مراجعہ کر لو. وللہ الحمد والمنۃ. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. اب معنی یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو پہلے اللہ کی پناہ میں آئیں تاکہ قرآن پاک کا سمجھنا ہم پہ مشکل نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ قرآن میں ہم الجھ جائیں اور گمراہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی شیطانی وساوس سے بچا لے تو قرآن سے پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یاد رکھیں کوئی اچھا کام ہو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ایک روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ وهو ابتر، کہ جو کام بھی اچھا کرو اللہ کے نام سے کرو. پانی پیو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاؤ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا پہنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں. آج کل تو ہر چیز میں شارٹ ہینڈ چل پڑا ہے، کہیں 786 لکھ دیتے ہیں، کہیں 99 لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں. اللہ پاک رحمت. پتہ نہیں تھوڑے دنوں کے بعد میرے خیال میں ہر بندے کے نام جو ہے نا اس کے بھی یہ عادت نکالیں گے. کسی کا نام 420 ہوگا، کسی کا نام 204 ہوگا. انا للہ و انا الیہ، اس کا کوئی نہیں یاد. اور کہتے ہیں جی کہ بے ادبی نہ ہو تو باقی جو کچھ لکھ رہے اس میں السلام علیکم، السلام اللہ کا نام ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو 786 لکھ دیا، تم بے ادبی سے بچ گئے. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اسم الجلالہ ہے. السلام والمؤمن والمہیمن العزیز الجبار، یہ بھی اللہ کے نام ہے. ولهذا ذهب الجمهور الى ان الاستعاذة ما تكون قبل التلاوة
جمہور فقہا کی اتفاق ہے کہ تلاوت سے پہلے پڑھو. وقال الزبیات والسجستانی انہا تکون بعد التلاوت واحتجا بهذه الآیت. حضرت حمزہ اور ابی حاتم سجستانی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونقل النووي شر المهذب مثل ذلك النبي هريرة أيضا ومحمد بن سیرین و ابراہیم النخعی. حضرت ابی ہریرہ، محمد بن سیرین، ابراہیم النخعی فرماتے ہیں کہ قرأت قرآن کے بعد پڑھو اعوذ باللہ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں اسی طرح فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. وہ کہتے ہیں فا تعقیب کے لیے ہے، بعد میں پڑھو. یہ تھوڑا ہے کہ پہلے پڑھو، لیکن پہلا قول صحیح ہے. معنی ہوتا ہے اذا اردت قراءۃ القرآن فاستعذ باللہ. جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. تو اب کیا معنی؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر وضو کرو. معنی ہوتا ہے اذا اردتم القیامہ، جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو. وقوی سے مفسر کہتے ہیں بس صحیح والاول لما تقدم الحدیث الدالۃ علی تقدم علی التلاوۃ واللہ اعلم. وقوله تبارک وتعالی انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. قال الثوری لیس له علیہم سلطان یحکم بذنب لا یتوبون منہ. شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ توبہ بھی نہ کرنے دے. شیطان کی کیا طاقت ہے؟ تم تو خود کرتے ہو. اصل بات یہ ہے شیطان بھی تو اس سے ڈالتا ہے، خیال دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے. تو اللہ کا نبی توجہ دلاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، نہ کرو. تو شیطان کسی کو نہیں ڈال سکتا ہے. وقال آخرون ما له لا حجت له علیہم، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. وقال آخرون قولی اللہ عبادک المخلصین، جو اللہ کے خالص بندے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. انما سلطان والذین ولونہ، شیطان کا زور بھی اسی پہ چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں. قال مجھے یطیعونہ وقال آخر اتخذوا ولیا من دون اللہ. شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اس کو دوست بنایا ہے. وہم بھی مشرکون، اشرکوا بھی عبادت اللہ، اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اب دیکھو نا، بظاہر آدمی کہتا ہے جی ہم تو شیطان کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی بتوں پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ، لیکن سجدہ کرانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. وہی تو ہے جو توحید سے ہٹا رہا. تو گویا اصل عبادت تو ہم اس کی کر رہے ہیں نا. بزرگوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہ اللہ کے اولیاء نے کہا ہے کہ ہمیں سجدہ کرو. فَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ الْبَاءُ سَبَبِيَّةً يَسَارُ بِالسَّبَبِ طَاعَةٍ لِلشَّيْطَانِ مُشْرِكِينَ بِاللَّهِ. اللہ نے فرمایا یا اس میں یہ بات ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بات سببیہ ہے، طاعت شیطان کے وجہ سے شرک میں پڑے. وقال آخمان وَأَنَّهُ شَرَكٌ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ اس نے ان لوگوں کو، یعنی شیطان ایسا بدبخت ہے کہ ان کے مالوں میں بھی شریک ہے، اولادوں میں بھی شریک ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں سونا چاہیں، ملنا چاہیں، اور یہ دعا نہ پڑھے تو شیطان اس میں بھی شریک ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے. دعا کریں اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچائے اور تمام وساوس سے محفوظ رکھے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی آپ نے غور کیا ہے یا نہیں کیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں ماشاءاللہ خوبصورت جوان چاند جیسی بیوی موجود ہے، اور وہ ایک بد کردار، بد شکل، بد عمل، بےہودہ عورت کے ساتھ لگا. وجہ کیا ہے کہ وہاں شیطان ساتھ ہوتا ہے نا، وہ لذت حرام میں ملتی ہے زیادہ، اس لیے کہ شیطان شریک ہو. تو اللہ تبارک و تعالی، اور اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی لیے حکم ہے کہ پلید جگہ پہ شیطان زیادہ ہوتے ہیں نا، تو جب تم حمام میں جاؤ تو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب کپڑے اتارے میاں بیوی ملے گا جنب الشیطان انا وجنبنا ما رزقتنا من
اللہ ہمیں شیطان سے بچا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ نے کیا کہا تھا، آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے بڑی چیز ہے، یہی وجہ ہے میرے بھائی کہ آج اولادوں میں نافرمانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان جب شریک ہے تو اولاد فرما بردار کیسے ہو؟ ہمارے ہر عمل میں شیطان کا دخل ہے تو کامیابی کیسے؟ علاج ہی یہ ہے کہ ہر حال میں تعوذ پڑھو، قرآن پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس گھر میں ہر وقت پڑھا کرے، اپنے بدن پہ بچوں پہ دم کیا کریں تاکہ اللہ شیطان کے حملے سے بچائے۔ میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں صرف آپ حضرات کی دعاؤں کا ہی طالب ہوں بس۔ اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ جب دعا دل سے نکلے، جس میں کوئی لالچ نہیں، آپ کو مجھ سے کیا لالچ، تو وہ دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ اور عمرے والوں کے لیے میرا بھائی طواف الوداع واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی عمرے والا بغیر طواف الوداع کے چلا جائے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ عمرے والا بھی طواف الوداع کرے۔ ایک تو ظاہر حدیث پہ عمل ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ موت حیات کا اللہ کو پتہ ہے پھر کعبہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر طواف نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی لیے عمرے والا بھی طواف الوداع کرے، لیکن واجب نہیں۔ میرے بال بہت لمبے ہیں، سنبھالنے میں دشواری ہوتی ہے، تو کیا ان کا کاٹنا میرے لیے جائز ہے؟ اگر میری بیٹی ہاتھ زیادہ لمبے ہوں تو پھر کیسے سنبھالیں گی آپ؟ پھر ان کا بھی کاٹنا ضروری ہے۔ کسی کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں، کسی کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں کہ جوتا نہیں ملتا، تو پھر پاؤں کاٹنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ عورت عمرے حج میں بھی بال اتنا تھوڑے سے کٹائے تو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، کیا وجہ ہے؟ یہ غلط بات ہے، بال کاٹنا حرام ہے۔ تم شکر کرو اللہ نے تمہیں بال لمبے دیے ہیں، ورنہ آج تو لوگ روتے ہیں بیچارے، گنجیاں ہیں لڑکیاں۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آیا، بچے ساتھ تھے، تھکے ہوئے تھے، وہ رات کو ہوٹل میں جا کے سو گیا احرام کھول کے، صبح کو احرام باندھ کے پھر عمرہ کیا، لیکن احرام کھول کے کپڑے سلے ہوئے پہن لیے اگر، اور اس پہ 4-6 گھنٹے گزر گئے، پھر تو دم پڑ گئی۔ ایک ہے کہ چادر کھول کے سو گیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نماز میں سورت پڑھنا چاہتا ہے، مثلا قل اعوذ برب الفلق، اور وہ زبان پہ نہیں چڑھ رہی، کوشش کی 1 منٹ 2 منٹ لیکن نہیں چڑھی، آخر اس نے چھوڑ کے پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، کوئی بات نہیں، یہ اس کے اپنے بس میں نہیں، اس نے کوشش کی، اللہ کی مرضی، اور زبان پہ نہیں چڑھی۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ شاہ جی، میں اپنے علاقے کے بہت بڑے پیر بھی تھے اور مولوی بھی تھے اور خطیب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے جمعہ کی نماز تھی، نماز پڑھانے جو آیا، پہلی رکعت تو میں نے پڑھا لی، دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد خدا کی قدرت ہے اللہ نے دماغ سے کچھ سارا قرآن جیسے اٹھا لیا ہونا، کچھ صورت نہ آئے۔ وہ کہے میں سوچوں کہ یار قرآن میں ایک چھوٹی سی صورت ہے تو صحیح، وہی آ جائے، چلو بھائی نماز تو پڑھاؤں نا، جمعہ کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ بھی نہ آئی۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر میں نے بلے شاہ کا توڑا پڑا، ماہی آوے ماہی آوے، وہ شروع کر دیا۔
شاہ جی کہتے ہیں پھر نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا اور بڑا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں لوگوں نے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا شاہ جی کیا بے وقوف والی بات کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا آج ہی تو ہمارا شیخ پہنچ گیا اللہ تک۔ لوگ پاگل ہیں، ان کو مثنوی پڑھا ہو، ان کو ماہیے سنا ہو، یہ وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ عالم کہانی سنائی ہے، لطیفہ سنائی ہے تو اللہ جانتا ہے، وہ خود بڑے عالم تھے، ہو سکتا ہے لطیفہ بھی ہو، اللہ عالم۔ لیکن انہوں نے کہا حضرت اس قوم کا کیا ہے؟ اس قوم کے سامنے قرآن پڑھو یہ نیاز مند ہیں، ان کے سامنے ہیر رانجھا پڑھو تب بھی نیاز مند ہیں، حضرت خضر کے قصے سناؤ تب بھی رو رہے ہیں، ان کو لیلا مجنوں سناؤ تب بھی رو رہے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ کہا قوم ہے بڑی سیدھی سادی، جدھر لے جاؤ حاضر ہیں۔ کعبہ شریف میں لے آؤ تو یا رب البیت العتیق، اور وہاں لے جاؤ تو داتا مہربانی فرما، لال قلندر مہربانی فرما، شباز قلندر مہربانی فرما، بابا غازی مہربانی فرما، اور بلیاں والا بابا مہربانی فرما، اور کتیاں والا بابا مہربانی فرما۔ قوم ہے جو فرضیہ ان سے کروا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اللہ نے اپنا نبی مکے میں بھیجا۔ میں ڈربن میں تقریر کر رہا تھا یونیورسٹی میں، ایک ہندو لڑکے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے اللہ نے نبی کو ہمارے ملک میں کیوں نہیں بھیجا، جب وہاں لاکھوں کی آبادی تھی اور مکے میں تو چند 100 آدمی رہتے تھے، تو اس جگہ اپنا نبی بھیجتے جہاں لاکھوں لوگ ان کے پیچھے چلتے۔ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا میرا بھائی اگر اللہ پاک اپنے نبی کو انڈیا بھیج دیتے نا، تم تو گائے کو خدا بنا چکے ہو، تو نبی کو پتہ نہیں تم کیا بنا دیتے۔ اللہ نے اپنا نبی وہاں بھیجا ہے، مانا ہے تو صدیق بنا ہے، اور نہیں مانا ہے تو ابو جہل بنا۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کھری بات۔ مانا ہے تو بلال ہے، نہیں مانا ہے تو ابی لہب ہے، ماننے پہ آیا ہے تو خالد ہے، اور نہیں مانا تو ولید ہے، ماننے پہ آیا ہے تو اکرمہ ہے، اور نہیں مانا تو ابھی جہل ہے۔ کھڑے لوگ تھے، اللہ نے وہاں نبی بھیجا۔ یہ نہیں کہ نبی کو خدا بنا لے، خدا کا کام تو ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے ایسی سرزمین کو چنا ہے، ایسے لوگوں کو چنا ہے کہ جو مانیں گے تو نبی مانیں گے، خدا نہیں بنائیں گے، اور نہیں مانیں گے سیدھی بات تو کہیں گے ہم نہیں مانتے، اور جی آپ سچ بول گا، سچ بولتے ہیں ہم نہیں مانیں۔ اللہ کا نبی امن والا، امانت والا، امانت والا، ہم نہیں مانیں۔ عدالت والا، انہوں نے کہا جی عدالت والا، ہم نہیں مانیں۔ اللہ کا نبی پاک ہے، معصوم ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، لیکن ہم نہیں مانیں۔ یہ کیا ہے کہ بھی خدا بھی راضی اور مصطفیٰ بھی راضی اور داتا بھی راضی، یہ کون سا اسلام ہے یار؟ خدا کا خوف کرو۔ بڑے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور گزارا کیا ہے تویز پہ۔ خدا کا خوف کرو یار۔ حضرت ابو بکر تویز لے کے کھانا کھاتا تھا، پھر بہانے بناتے ہیں جی کیا کریں، قرآن لکھتے ہیں، ہم شرک تو نہیں لکھتے، اور لوگ جناب وہ شرک والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو ان سے بچانے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ خود تم ٹھیکیدار ہو بچانے کے۔ اللہ نے فرمایا انما علیک البلاغ، آپ پر دین پہنچانا ہے، نہ مانے چھوڑ دو۔ یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم انہی کے رنگ میں ڈھلتے جاؤ؟ یہ کون سی؟ آپ دین پہنچائیں، نہیں مانتے نہ مانے۔ آپ ان کو توحید سناؤ، نہیں مانتے نہ مانتے۔ یہ کیا ہے جی نرم بات کریں اور ریشمی رومال میں لپیٹ کے تھپڑ مارے؟ یہ کیا بات ہے؟ سیدھی بات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو، بدبخت کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہوئے نہیں کرتے، تمہارے میرے رستے الگ ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا رستہ شرک والا ہے، محمد کا رستہ توحید والا ہے۔ خود ہی بات کرو۔ یہ کیا ہے کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی جناب میں نے جی منت مانی تھی عمرہ کروں گا، اور ایک آدھا کہتا جی میں نے منت مانی تھی پیر کے روضے پہ جا کے غلاف چڑھاؤں گا، حضرت دیگیں بھی تقسیم کروں گا۔ ہے یہ بھی مسلمان، ہے یہ بھی مسلمان۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو یہ چکر بازی میں نہ رہو، یا مسلمان بنو یا چھوڑ دو، اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں. ایک برادری ہے ملنگوں کی، اچھا ماشاءاللہ یہ بھی کوئی نسل ہے، پیروں کی، ولیوں کی، میلاد والوں کی، 11ویں والوں کی، سب بدعتیوں کی. اور ہر بدعتی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. فرمایا کہ ہر نئی چیز جو دین میں گھڑے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایک مسئلہ کعبے میں کھول کے سن لو، یہ نہ کہنا کہ قیامت میں مسئلہ نہیں بتلایا تھا. شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، قیامت میں میرا محمد شفاعت کرے گا، بدعتی کی نہیں کرے گا. میں ایک بات یاد رکھ، حضور فرماتی ہے میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میری امت کے لوگ ہوں گے، فرشتے دھکے دیں گے، میں کہوں گا آنے دو، کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ. حضور آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئے رستے نکالے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں. اب حضور فرماتے میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، لے جاؤ ان کو نہ لے آؤ میرے پاس. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کی تو محمد مصطفیٰ امید ہے کہ شفاعت کر کے چھڑا دیں گے، لیکن بدعت والے کی شفاعت نہیں کریں. دعا کر اللہ ہمیں بدعات سے بچائے. باقی تیری مرضی، ملنگوں سے مل تو فقیروں سے مل تو درویشوں سے مل، جدھر تیرا خدا نے مقدر لکھا ہے تو ان سے مل. دعا کر اللہ ہمیں حضور کے ایمان والے اور صحابہ سے ملائے. کہتے جی قرآن میں جتنی مکی آیتیں ہیں وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں. یعنی مسلمان اگر شرک کرے تو وہ مسلمان رہتا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اگر ساری آیتیں مشرکوں کے لیے ہیں تو نماز والی آیتیں بھی اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، وہ ہمارے لیے کیوں ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، مرو گے نہیں، قبر میں نہیں جاؤ گے. اگر اس میں یا ایھا الکافرون سے مراد جو ہے صرف حضور کے زمانے کا کافر ہے، آج کا ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، آج کا یہودی نہیں ہے، مجوسی نہیں ہے، تو جتنے قرآن میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ بھی پھر حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. اگر وہ حکم عام ہے تو یہ بھی حکم عام ہے کہ جو کفر کرے گا، جو مشرک کرے گا، وہ ابھی جہل ہو، وہ رام داس ہو، وہ سنجیت سنگھ ہو، یا وہ نام کے کلمے پڑھنے والا مسلمان ہو، سب برابر ہے. کس کو آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ وہ ان کے لیے، مشرکوں کے لیے، تمہارے لیے صرف حلوہ آیا ہے. عجیب لوگ ہیں، مکی آئے تھے مسلمانوں کے. اگر ایک آدمی نوجوان ہے، اس کے لیے عمرہ کرے نہ کرے، اللہ اس کو خود نصیب کرے. اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو. اگر عمرے کے احرام میں بیلٹ باندھ لیں کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. بیلٹ اگر کپڑے کی بھی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، چمڑے کی ہو، کپڑے کی ہو، کوئی بات ہو، باندھ سکتے ہیں. کہتے کوشش تو میں بڑی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی نظر کسی غیر عورت پہ اٹھ جاتی ہے تو دوبارہ تو نہ ڈالو نا. پہلے دفعہ تو غلطی سے اٹھ گئی، پھر یہ تو نہیں کہ نظر ٹکا کے کھڑے رہو، ہٹتی نہیں. یہ حکم نہیں ہے. غضوا ابصارکم، نظر نیچے کر دو. اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام پہلا انسان نہیں تھا، تو جو پہلا ہو اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ. نہیں، آدم سے جو پہلا ہو، آپ کو ملا ہو، تو اس کو پکڑ کے لے آؤ مکہ شریف، ہم بھی زیارت کر لیں. اللہ فرماتے ہیں آدم پہلا ہے، تم کہتے ہو پہلا نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟
کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، تو آدم پہلا ہے، ورنہ اللہ فرماتے آدم بھی کسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا خلقتہ من تراب، میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو آدم کے بعد اولاد شروع ہوئی، آدم کے بعد حوا آئی، پھر اولاد آدم پیدا ہوئی، اور اسی لیے آدم کو ابو البشر کہا گیا۔ تو آدم سے پہلے کوئی اور ہے تو تم ڈھونڈ کے لے آؤ، تم اسی کو باپ بنا لو، ہمارا باپ آدم ہے، ٹھیک ہے، سودا قبول۔ میں تو جھگڑے والا مولوی ہوں نہیں، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار، وہ اگر مل جائے تو اس کو تم اپنا ابا بنا لینا، ہمارا ابا آدم ہے۔ کہتے جی کہ مسلمان مکے میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو ہندو بھی پتھروں کو پوجا کرتے ہیں، غلط بات ہے، ہم پتھر کا پوجا تو نہیں کرتے، ہم تو حضور کی سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ جب یہ کعبہ نہیں تھا آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتے تھے، تو معلوم ہو گیا کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ نے حکم دیا ادھر تو ہم نے ادھر پڑھ لی، ادھر حکم دیا تو ادھر پڑھ لی۔ اچھا حضور نے حجر اسود کو باقی سارے کعبے کو ہم بوسہ نہیں دیتے، تو اگر پتھروں کو ہم بوسہ دیتے تو تمہاری طرح ہم بھی ہر گلی میں ایک دیوی دیوتا رکھ دیتے۔ ہم نے تو صرف اسی جگہ بوسہ دیا جہاں اللہ کے نبی نے دیا، کیوں کہ وہ بھی جنت کا پتھر ہے۔ کہتے جی کہ زمین کی جو فصل کی زکوٰۃ ہے، میرا بھائی تم اگر دوائی، بیج، کھاد، ہل کے پیسے نکال کے عشر نکالو گے تو بچے گا کیا؟ اپنی نیت ٹھیک کرو، جو زمین میں آبادی نکلے اس کا عشر دینا ہے، سیدھی بات۔ اگر ایک آدمی عمرہ ختم کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے، جائز ہے۔ اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا، حنفی مسلک میں جو لوگ ہیں وہ نہ پڑھیں اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں، کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ایک آدمی کو 70 لاکھ دیے تھے، وہ اب مجھے نہیں دیتا، تو میرا ارادہ میں اس کو قتل کر دوں، ماشاءاللہ، یعنی دنیا بھی گئی، آخرت اپنی برباد کرتے ہو، کیونکہ جب قتل کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم، پیسے تو گئے لیکن قبر بھی جائے، دو نقصان تو نہ کرو، نقصان ایک پیسے والا تو ہو چکا ہے، آخرت کا نقصان تو نہ کرو نا۔ اچھا وہ پیسے کھا جائے گا لیکن قیامت میں اس کی نیکیاں تمہیں مل جائیں گی، گھاٹے کا سودا تو ہے نہیں۔ اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تمہارے گناہ اس پہ رکھ دیں گے، پھر بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم کون سے نقصان میں ہو؟ تم تو فائدے میں ہو، مارو کیوں کسی کو بھائی؟ اگر انسان کو جمائی آئے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور منہ پہ ہاتھ رکھے تاکہ شیطان تدخل نہ کرے۔ اگر نماز جنازے کی جماعت نہ ملے، بعد میں آدمی آئے تو قبر پہ جنازہ پڑھ لے، بالکل پڑھ لے، کوئی منع نہیں، حضور نے قبر پہ جنازہ پڑھا ہے، جو کام سرکار نے کیا ہے ہمارا انکار ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت فرض والی نماز میں 4 رکعتوں میں سورت پڑھی تو سجدہ صاف کرے۔ دعائے استخارہ جو ہے، جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر پڑھیں، نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ دعا استخارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں اور سید ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ میل ہے، اللہ نے اللہ کے نبی اور ان کے آل کو میل سے محفوظ رکھا ہے، ان کو دینا ہے تو ہدیہ دیں، ان کو زکوٰۃ نہ دیں۔ ہمارے چاچا ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں، اور جب بقر عید آتی ہے تو ایک بکری کرتے ہیں، نہیں، ہر بچے کے لیے بکری،
ہر گھر والے کے لیے بکری، جتنے گھر میں آدمی ہیں سب کے لیے ایک ایک بکری۔ اگر ایک آدمی 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ طواف میں زیادہ افضل ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ لے کوئی بات نہیں، لیکن نہ پڑھنا احناف کے نزدیک افضل ہے۔ میرے پاس 4 لاکھ روپے ہیں اور جائیداد نہیں ہے تو مجھ کو زکوٰۃ دینا ہے، تو اور کون زکوٰۃ دے گا؟ جس کے پاس 4,000 ہوں وہ دے گا۔ بالکل 2.5% زکوٰۃ نکالو۔ احرام کی حالت میں پاؤں جوتے کے بغیر سونے کی حالت میں کپڑا آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حج قران ہوتا ہے حج عمرے کو ملا کے کرنا، حج تمتع ہوتا ہے حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے احرام کھول دو، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھو۔ حج افراد ہوتا ہے کہ میقات سے صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھو، طواف قدوم کرو اور اس کے بعد مینا جاؤ۔ اگر ایک عورت پاکستان سے حیض کی حالت میں آئی ہے، اس نے احرام کی عمرے کی نیت بھی کر لی، ٹھیک کیا، اب وہ اپنے ہوٹل میں مکان میں رہے، جس دن پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے اپنا عمرہ مکمل کرے، کوئی بات نہیں۔ ایک عورت کے پاس 20 تولے سونا ہے، 10 تولے استعمال کرتی ہے اور 10 سب پہ زکوٰۃ دے، قیمت کر کے 2.5% ادا کرو۔ اگر احرام کی حالت میں جہاز میں خوشبو والے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے، اگر ہاتھ پھر دھو ڈالے ہیں تو 1-2 ریال صدقہ کر دو، اور اگر نہیں دھوئے اور وہ خوشبو کافی عرصے تک 2-4 گھنٹے تک باقی رہی تو دم دو، کیونکہ دونوں ہاتھوں پہ لگ گیا۔ طواف عمرے کے دوران اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کندھا نہ نکالیں، کندھے پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھیں۔ طواف جب شروع کریں گے تو حجر اسود کے سامنے، نیت تو پہلے دل میں ہوتی ہے، سامنے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر 2 ہاتھ سے، 1 ہاتھ سے۔ بہرحال اگر کسی کے سپیکر کا زیادہ آواز ہے، کسی کا کم ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا میرا بھائی۔ عمرے کے بعد جو لوگ کینچی سے ٹک لگواتے ہیں دم پڑ جاتا ہے، یا اس طرح پھروائیں، اگر بال ہیں بڑے تو 1/4 حصہ پورے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ اگر لڑکا لڑکی کا عقیقے کا گوشت ہے تو والدین بھی کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، والدین بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نے اپنے بیٹے بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں، نہیں کیا تو نہیں کیا، کر لو تو سنت ہے، ثواب ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اگر نماز فطر 3 رکعت پڑھیں تو احناف کے نزدیک اسی طرح جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، کہ یہ دن کے وتر ہیں، وہ رات کے وتر ہیں۔ اگر ایک آدمی مکے میں کام کرے، اپنے ملک میں جائے تو واپسی پہ احرام عمرے کا باندھ کے آئے، نہیں باندھے گا تو دم دینی پڑے گی۔ عصر کی نماز بہت دیر کر کے پڑھتا ہے، بہت دیر کر کے عصر کی نماز پڑھنا، حضور نے فرمایا کہ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے اس وقت عصر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ منافق کی نماز ہے۔ اگر ایک لڑکا ہے 12-13 سال عمر ہے، بالغ نہیں ہوا تو فرض نماز کا امام نہ بنائیں، کیونکہ اصل میں بعض لوگ 12 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ 18 سال 14 سال 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں۔ آج کل تو فلم کا زمانہ ہے، میرے خیال میں 6 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ رات جو فلمیں دیکھتے ہو نا، فکر نہ کرو، 6 سال میں بالغ، 20 سال میں بوڑھا، 25 سال میں فی امان اللہ۔
جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ہم نے تو آج تک تو 2 سنی ہیں، پہلے 4 سنتیں، بعد میں بھی 4 سنتیں۔ ہاں یمین غموس اصل تو یہی ہوتا ہے، استغفار اور کفارہ بھی دے دیں بچپن بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد کوئی بچپن نہیں۔ صلاۃ الضحیٰ جو ہے اس کی 8 رکعتیں ہیں اور اشراق کی 4 رکعتیں۔ ہم 6 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں۔ والدین نے اپنی زندگی میں 6 بہنوں کو ورثہ کا پلاٹ دے دیے تھے۔ اب 2 مکان والدہ کے نام ہیں جو ہم سب بہن بھائیوں نے ایک بانٹ لیا ہے، بالکل غلط ہے۔ جو والدین نے زندگی میں دیا ہے اس کا کوئی ورثے سے تعلق نہیں، وہ ہدیہ ہے۔ اور اگر سب بچوں کو برابر نہیں دیا تو ظلم کیا ہے۔ اب فوت ہونے کے بعد جو جائیداد ہے اس میں سب وارث ہیں، وہ بیٹیاں بھی وارث ہیں، بیٹے بھی وارث ہیں۔ بہنوئی کا کوئی حق نہیں، بہنیں جب بیٹے اس کے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، بہنوئی کا کیا تعلق ہے؟ بہتر حکم یہ ہے میری بیٹی کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ایک کاغذ پہ لکھو کہ میرا والد فوت ہو گیا، وہ بیوی چھوڑ گیا، اتنی بیٹیاں چھوڑ گیا، اتنے بیٹے چھوڑ گیا، اور اپنی زندگی میں فلاں فلاں بیٹی کو یہ دے گیا۔ اب ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم ہے تو وہ عالم آپ کو فتویٰ بنا کے دے دیں گے، اس پہ عمل کریں۔ میری بیوی کی خواہش ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہم خیرات کریں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں۔ یہ وہ برتھ ڈے نہ منانا، وہ تو کافروں کی رسم ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے نا آج کل بڑے لوگ مناتے ہیں برتھ ڈے، اور باقاعدہ کیک اور باقاعدہ شمع اور ہیپی ٹو برتھ ڈے ٹو یو، اور یہ بکواس، یہ تو کافروں کی اتباع ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔